للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگست کا مہینہ ماشاءاللہ سے جاری و ساری ہے، اور اس مہینے کے اندر ایک طرح سے مسلمانوں کے دلوں میں خوشی بھی پیدا ہوتی ہے، اور خوشی کیوں نہ پیدا ہو کہ اس 14 اگست کو پاکستان آزاد ہوا تھا، ٹھیک ہے، اسی وجہ سے ان سے محبت زیادہ تر ہوا کرتی ہے۔ یاد رکھیے، پاکستان کی یوم آزادی منانا، اس کی خوشی کرنا، یہ بالکل جائز کام ہے، ٹھیک ہے، یہ بالکل کرنا چاہیے، اس میں غیر شرعی کام نہیں ہونے چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور نعمتوں کا خوب چرچا کرو۔ پاکستان کسی نعمت سے کم نہیں، یہ پاکستان ہمارا ملک ہے، ہمارا ہی ملک ہے، اور اس کی ہمیں حفاظت بھی کرنی چاہیے، ساتھ میں اس سے محبت بھی کرنی چاہیے۔ یار مثال کے طور پر جو بندہ آپ کا گھر ہے نا، آپ کسی کرایہ دار کو دے کر جاؤ گے تو وہ مثال کے طور پر گھر کی ایسی حفاظت نہیں کرے گا، لیکن جس کی اپنی چیز ہوتی ہے نا، وہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ تو یہ ملک آپ کا اور میرا ہے، پاکستانیوں کا، ہم پاکستانی اور ہمارا ہی یہ ملک ہے، اور ہم ہی یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ پاکستان زندہ باد، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اس سے محبت کرنا یہ ہم سب کی ذمہ داری بھی ہے، اس کی صفائی کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے، لیکن اس یعنی جشن آزادی کے نام پر لوگوں کو تکلیفیں بھی نہیں پہنچانی۔ آپ سی کہ آزادی منائیں، آپ کو حرج نہیں، آپ آزادی منائیں، آپ خوشی کا اظہار کر سکتے ہیں، لیکن خوشی کرنے کا مقصد یہ تو نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو تکلیفیں پہنچاتے پھریں۔ ابھی آپ ذرا ویڈیوز دیکھیں یا بحال دیکھیں، ذرا ویڈیو ملاحظہ کریں، پھر آگے بات کرتے ہیں۔ ابھی آپ نے ویڈیو ملاحظہ کی جس میں آپ دیکھیں بچے بڑے بھی یہی حرکتیں کر رہے ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ بھائی چھوٹے میاں تو چھوٹے میاں، بڑے میاں سبحان اللہ۔ تو یہ صورت حال ہے، اور اس طرح مسلمانوں کو تکلیف۔ یاد رکھیے، باجے بجانا، باجے ہو گئے، ڈھول ہو گئے، یہ شرعی طور پر یہ حرام ہے، ٹھیک ہے، میوزک کے اندر یہ چیزیں شمار ہوتی ہیں، ان کا سننا، ان کو جو اس طرح کی حرکتیں کرنا، یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ پھر اس کو اچھا، ایک تو یہ چیز جائز نہیں ہے، یہ تو ایک الگ مسئلہ ہو گیا، لیکن پھر مسلمانوں کو تکلیف پہنچنا، یہ پھر ڈبل جرم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ ایک تو گناہ ہے، پھر اس کا یعنی کہ ایک اور تکلیفیں مسلمانوں کو پہنچانا، یہ پھر اس سے بڑا گناہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک یاد رکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من آذا مسلما فقد آذانی ومن آذانی فقد آذ اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی میرے امتی کو تکلیف پہنچائی، اس نے مجھے تکلیف دی، مجھے ایذا دی، جس نے مجھے ایذا دی اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایذا دی، جس نے اللہ کو ایذا دی اللہ پاک ان قریب اس کی پکڑ فرمائے گا۔ تو ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ایک اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ ہم غور کریں کہ ہم کہاں پر کھڑے ہوئے، گانے باجے۔ بھائی پاکستان جب آزاد ہوا تھا، 10,000 عورتوں کی عزت لوٹی گئی تھی، کئی مسلمانوں، لاکھوں مسلمانوں کا خون بہایا گیا تھا، کئیوں کی جناب والا گردنیں کاٹی گئی تھی، خون ڈال کر اس پاکستان کی، اس طریقے سے پاکستان، بھائی پاکستان جب آزاد ہوا تھا، 10,000 عورتوں کی عزت لوٹی گئی تھی، کئی مسلمانوں، لاکھوں مسلمانوں کا خون بہایا گیا تھا، کئیوں کی جناب والا گردنیں کاٹی گئی تھی، خون ڈال کر اس پاکستان کی جڑوں کو مضبوط کیا گیا، اور خون سے یہ پاکستان بنا ہے۔ پاکستان بنانے سے پہلے قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ اقبال یہی کہا کرتے تھے کہ بھائی پاکستان ہم بنا رہے ہیں، مقصد یہ ہے کہ جب پاکستان بن جائے گا تو ہم یہ وہی قانون لے کر آئیں گے جیسا صدیق اکبر کے دور کے اندر جو سیاست تھی، یعنی صدیق اکبر کا جیسا دور تھا ویسا دور ہم پاکستان میں لے کر آئیں گے، فاروق اعظم جیسا دور تھا ویسا ہی ہم دور اس میں لائیں گے، یعنی ہم اس کو صحیح طور کے اوپر ہم اس کو یعنی کہ مدینے کی ریاست بنائیں گے، اور ریاست مدینہ بنائیں گے، مدینے کی ریاست بنائیں گے، اور اس میں نظام مصطفیٰ ہم لائیں گے۔ لیکن ہم ذرا غور کریں، ٹھیک ہے، چلیں خوشی آپ کریں، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک یفرحوا، جب تم پر فضل اور رحمت ہو تو تم خوشی کرو۔ پاکستان کسی رحمت سے کم نہیں ہے، فضل سے کم نہیں ہے، یہ پاکستان بنا ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعلین پاک کے صدقے میں ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس ملک کا جو ہے وہ ادب کریں، احترام کریں، اور یہ باجے بجانے سے بچیں۔ موٹر سائیکل کے آدھے سلنسر کاٹ کر آپ ریس لگانے کے چلے جاتے ہو، پھر رستے میں مر جاتے ہیں، پھر گھر والے پریشان ہوتے ہیں، پھر اس دن کے اندر شرابیں پی جاتی ہیں۔ یار حد ہو گئی، مطلب کہ شراب ایک ناجائز و حرام کام ہے، پیشاب کے اندر اور شراب کے اندر کوئی فرق نہیں، جس نے شراب پیا اسے اس نے پیشاب پیا، جس نے پیشاب پیا اسے شراب پیا، تو پھر بھی آپ اس طرف جا رہے ہیں، اور کس طرف لوگوں کو لے کر آپ جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارا ملک ہے، اور ہم نے ہی اس کی حفاظت کرنی ہے، اور ہم نے ہی اس کی حفاظت کرنی ہے، اور جو اس کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں ان کو منہ توڑ جواب بھی ہم نے دینا ہے۔ لیکن اس حوالے سے غور بھی کریں ہم، اور مسلمانوں کو تکلیفیں نہ پہنچائیں۔ یہ کہ ہم اس دن 14 اگست کے دن آپ نماز پڑھیں، ٹھیک ہے، نوفلی آپ روزہ رکھ لیں، آپ نفل پڑھیں، اللہ پاک کی بارگاہ میں شکر ادا کریں نفل پڑھ کر، یا رب کریم تیرا شکر ہے کہ ہم آزاد ہیں، ہر بندہ آزاد ہے، یہاں ٹھیلا چلانے والا بھی آزاد ہے، ہر بندہ ہی آزاد ہے، کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی کسی کو نہیں گھسیٹتا۔ آپ جائیں نا ذرا، پتہ آپ کو چلے، آپ امریکہ کے اندر جائیں، یورپ کے اندر جائیں، وہاں تو آپ محفلیں کرنے کا بھی ٹائم لینا پڑتا ہے، ویسے پھر اس کے بعد ٹائم دو تو پھر جا کر آپ محفلیں کر سکتے ہو۔ یہ پاکستان کا ملک ہے، آپ جب چاہو سیرت نبی پر کانفرنس کر لو، جب چاہو حضور کی صحابہ کے نام پر محفل کر لو، اولیاء کے نام پر محفل کر لو، نمازوں کی پابندی کر لو، کوئی روک تھام نہیں۔ یاد رکھیے، بیرون ملک کے اندر مسلمان یہ کہتے ہیں، ہم نے جو سنا ہے، ہم نے جو دیکھا ہے، جو سنا ہے، مسلمان یہ کہتے ہیں کہ ہمارے کان ترس گئے ہیں اذانیں سننے کے لیے۔ کئی ایسے ہیں جو فیضان مدینہ کے اندر آتے ہیں یورپ سے یا جناب والا افریقہ سے، امریکہ سے، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہمارے کان ترس گئے ہیں اذان کی وجہ سے کہ ہم اذان نہیں سننے دیتے، یہاں تو اذانیں آ رہی ہوتی ہیں پھر بھی ہم نماز کی پابندی نہیں کرتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ پاکستان زندہ